بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کا اہتمام اور دیگر محبوبان خدا کی نیاز کا اہتمام بھی مسلمان بڑی محبت اور عقیدت سے کیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، گمراہیت پھیلانے والے بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ احرام کے اندر ابلیسوں نے احرام لپیٹ لیے ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان آ کر لوگوں کو اپنا مذہبی ہونا ثابت کر کے یا تأثر دے کر ان کے ایمانوں پہ ڈاکے لگاتے ہیں، نقب لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر غوث پاک یا کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کا اہتمام ہو تو وہ اس کو بتوں پہ چڑھائے گئے چڑھاووں کی مثل کہا کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ دیکھو ہندو جو ہے وہ پرساد کھاتا ہے اور آپ نیاز کھاتے ہیں، ہندو جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بت کے پاس جاتا ہے اور آپ لیٹے ہوئے بت کے پاس جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ مسلمانوں کے ایمان کے بارے میں بدگمانی ہے، یعنی اسی طرح مسلمانوں کے ایمان سے متعلق بہت بڑا جرأت مندانہ کلام ہے۔ ہندو جب کسی بت کے پاس جاتا ہے اسے اپنا معبود، اپنا خالق اور مالک تصور کرتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے، اور اس کی تعظیم کے لیے جو چڑھاوے چڑھائے گئے تو ان کا استعمال کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہیں جب کسی مزار پہ جاتے ہیں، یہ قبر جو ہوتی ہے بزرگ کی، اس کو جو ہے یہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں لیٹا ہوا بت، تو اگر مسلمان کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ انہیں خدا نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، بلکہ خدا کا پسندیدہ بندہ، خدا کا نیک بندہ مانتے ہوئے ان کے مزارات پر، درباروں میں، دریح میں حاضری لگائی جاتی ہے۔ تو ایک وہ ہے جو خدا سمجھ کر کسی پتھر کے آگے جھک رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی خدا کی مخلوق میں سے مخلوق کے پاس جائے اور اسے خدا کا بندہ سمجھتے ہوئے جائے، تو یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر وہ جو ہے بت کے اوپر چڑھاوا چڑھاتا ہے بت کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ خوش ہوگا، میرا کام کر دے گا۔ ہم جب بزرگوں کی نیاز کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی طعام، کلام یا جو بھی عمل حسنہ اختیار کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ہم ہدیہ کرتے ہیں پہنچا، اور یہ ایک محبت کی دلیل ہے، محبت کی علامت ہے، اور ہم ان سے اظہار محبت کے طور پر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی بھی منافع ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو ملا دینا اس طرح کہہ کر اور لچھے دار گفتگو کرنا صرف یہ لوگوں میں بے عملی یا بدعقیدگی پھیلانے کی ایک کوشش ہے۔ اسی ملا سے کہا جائے یا اسی انٹلیکچوئل سے کہا جائے جو اپنے آپ کو بہت صاحب علم سمجھ رہا ہے کہ ہندو پرساد کھاتا ہے اور آپ نیاز کھاتے ہو، تو اس سے یہ کہا جائے کہ ہندو ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، تم بھی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو، ہندو آنکھ سے دیکھتا ہے، تم بھی آنکھ سے دیکھتے ہو، ہندو بھی زبان سے بولتا ہے، تم بھی زبان سے بولتا ہے، تو پھر بتاؤ تم میں اور ہندو میں کیا فرق؟ تو یہ تو بیکار سی بات ہے، بلکہ یہ تو وہ اعتراضات ہیں جو ہندو مسلمانوں پہ کرتے ہیں اور آپ مسلمانوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ ہندو کہتا ہے کہ ہم بت کے آگے جھکتے ہیں، اور تم جو ہے تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم صنم کدے کے اندر جاتے ہیں اور اصنام کی پوجا کرتے ہیں، تو تم بھی جب جاتے ہو حرم تو وہاں کیا کرتے ہو؟ کعبے کے آگے جھک جاتے ہو، اور وہ کعبہ جو ہے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ تو اس کو سمجھایا جاتا ہے اے ہندو، مسلمان حرم جائے یا کعبۃ اللہ کی قبلے کی طرف جب رخ کرتا ہے ایک سمت کے اندر جہت میں، تو کعبۃ اللہ کے سامنے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جھک رہا ہے، سجدہ وہ اللہ کو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو اس نے کعبۃ اللہ کا انتخاب کیا ڈائریکشن کے طور پر ہے، سمت کے طور پر ہے، تو کعبہ ایک سمت کے لیے، ایک ڈائریکشن کے لیے، ایک جہت کے لیے ہے، نہ کہ کعبے کی عبادت کی جا رہی ہے۔ مسلمان رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ تو خدا را یہ اس طرح کی باتیں پھیلا کر اس طرح کے جو لوگ ہیں ہم ان سے کہیں گے آپ اپنے لیے بھی جہنم کا سامان کرتے ہو اور دوسروں کی بھی دنیا اور آخرت برباد کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور سب سے زیادہ ہم اپنے بھولے بھالے مسلمانوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ ایسے لوگوں کی بات کیوں سنتے ہو؟ آپ کے جو قریب میں صاحبان علم موجود ہیں، قرآن ہدایت کے لیے، حدیث ہدایت کے لیے موجود ہے، آپ کے قریب میں جو عالم صاحب موجود ہیں آپ ان کے پاس جائیں، دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان سے آپ معلومات حاصل کریں کہ ایک شیطان کا چیلا آیا تھا اور اس طرح باتیں کر رہا تھا، آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے، وہ آپ کو جواب دیں گے، نہ کہ اس کی بات کان دھر کے سنو اور کہو ہاں کچھ سمجھ تو آ رہا ہے۔
معاذ اللہ اپنی کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اتنے دل فریب انداز کے اندر شہد کہہ کر زہر بیچ جائے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کر کیا دیا۔ جب آپ صاحب علم کے پاس جائیں گے تو پھر وہ اس کی قلعی کھول کے رکھے گا کہ اس کی حقیقت اور اوقات اور اس کے دلائل اور اس کے جو نظریات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت ہی ہے یا ایک فسانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ساتھ ایمان کے دنیا سے جانے کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے، اور بزرگوں کی جو ہم نیاز کرتے ہیں اور ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، اس سے ہمیں دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بدلہ اور بہترین فائدہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔